الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انڈرسٹینڈ صلاح کورس کے حوالے سے آج کی ہماری اردو کی دوسری کلاس ہے. اس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کو دعا بھی کہا جاتا ہے. اس کے 3 حصے ہیں. اس کے پہلے حصے میں انسان اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، دوسرے حصے میں قول و قرار ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، اس میں دعا ہے. انسان جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کے سامنے جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو یہ ایک بہترین چیز ہے. اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں. آج ہم اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، یہ جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کو اگر ہم سمجھیں تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمد. حمد بھی اردو کا لفظ ہے، للہ یہ اللہ ہے، اردو کا لفظ ہے، اور جو تیسری چیز ہے رب، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اور عالمین بھی اردو کا ہی لفظ ہے. عالمین اردو عالم کی جمع ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے الحمد کے مطلب ہے تمام تعریفیں. اگر کوئی ہستی تعریف کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اگر کس کی تعریف بچا لائی جائے، اگر کس کی کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی نقائص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی تعریف بیان ہو سکتی ہے. تو الحمد کے مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے ہی لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں. یہ بنیادی طور پہ لی اللہ، اللہ کے لیے ہیں. رب کے مطلب ہے رب، اور عالمین کے مطلب ہے عالمین، تمام عالم، جہانوں کی جمع. عالم جو ہے اس کا مطلب ہے جہاں، اور عالمین کے مطلب ہے جہان، سارے جہان. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان، جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس کی مہربانی، جو اس کا جو رحم ہے وہ اتنا ٹوٹ کر ہوتا ہے، اتنا ٹوٹ کر ہوتا ہے کہ وہ ساری حدود کو توڑ دیتا ہے. رحمان کے مطلب ہے ایسا رحم، اور رحیم کا مطلب ہے وہ رحم جو مستقل ہو، جس کے اندر کوئی اختتام نہ ہو، وہ رحم جو ٹوٹ کر ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس کا مطلب ہے مالک، مالکی یوم الدین. مالک اردو کا لفظ ہے، یوم بھی اردو کا لفظ ہے، اور دین بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دین جو ہے قیامت کے حوالے سے ہے. مالک کا مطلب ہے مالک ہے یوم، دن کا. کس دن کا وہ مالک ہے؟ دین آخر میں ہے قیامت کے دن کا. تو ہم اس کو جو مطلب معنی جب ہم پڑھیں تو دین کے معنی پہلے ہوں گے اور یوم کے معنی بعد میں ہوں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا. یہ پہلی 3 آیات ہیں جس کے اندر انسان اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، جب ہم نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے اور اس کے بعد جب ہم نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ان 3 آیات کے اندر سورۃ الفاتحہ کی، ان کے اندر ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. اس کے فوراً بعد جو متصل آیت آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری، صرف تیری، نعبد، نعبد ہم، نون کے مطلب ہے ہم، عبد جو ہے یہ سے نعبد کے مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اگر یہ ہو اعبدو اس کے مطلب ہوتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، اور اگر یہ ہے نعبدو تو اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور سجدے کا لائق نہیں ہے، کوئی اور رکوع کا لائق نہیں ہے. اگر کسی کو رکوع کیا جائے، اگر کسی کو سجدہ کیا جائے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ زبردست، یہ قوت
آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ میں کیا شدید قوت ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. واو کے مطلب ہے اور، ایاک کے مطلب ہے اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو قول و قرار ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان قول و قرار کیا گیا ہے. اب آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں. ہم دن میں ہی کتنی دفعہ یہ سورت پڑھتے ہیں، سورت الفاتحہ؟ فجر میں 2 دفعہ. اگر صرف میں فرائض کی بات کروں، ظہر میں 4 دفعہ، عصر میں 4 دفعہ، مغرب میں 3 دفعہ اور عشاء میں پھر 4 دفعہ. یعنی 17 دفعہ دن میں اور آپ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم 17 دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور یہ جو اگلے لفظ ہیں وہ ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. میں کسی اور کے آستانے پہ نہیں جاتا، میں کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اگر مجھے کوئی رزق دینے والی ذات ہے تو اے اللہ تو ہی ہے. اگر کوئی اولاد دینے والی ذات ہے تو اے اللہ تو ہی ہے. اے اللہ مشکلات اگر کوئی میرا حل کر سکتا ہے تو اے اللہ صرف تیری ذات ہے. اور میری کشتی کو اگر پار کوئی لگا سکتا ہے تو اے اللہ صرف تیری ذات ہے، صرف تیری. آپ الفاظ دیکھیں، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ دن میں کم از کم 17 دفعہ یہ الفاظ بولو. اس کی ریپیٹیشن ہے بار بار. اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت طلب نہیں کرنی، صرف اللہ کی ذات. لیکن ہے کیا؟ حقیقتاً اس کے اوپر غور کرنا ہے مجھے اور آپ کو بھی، کہ ہم عبادت تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جب مدد مانگنے کا وقت آتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے آستانوں کے اوپر، ان کی قبروں کے اوپر جائیں اور پھر ان سے مدد مانگیں. یہ صورت مجھے اور آپ کو یہ بیان کر رہی ہے کہ اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے. کیوں 17 دفعہ روزانہ مجھ سے اور آپ سے یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں؟ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم جب یہ الفاظ کہتے ہیں تو مائنڈ لیسلی کہتے ہیں، ہمارا دماغ اس کو مدد نہیں کرتا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہمیں، ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہمیں دے، اہدنا نا کے مطلب کیا ہے؟ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے. صراط کے مطلب کیا ہے؟ راستہ. صراط کے مطلب ہے راستہ، اور مستقیم کے مطلب ہے بالکل سیدھا راستہ، بالکل سیدھا. there is no deviation. بالکل سیدھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جائے، اے اللہ اس راستے کی طرف مجھے لگا دے، وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا اب انسان کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ایسے راستے پر چلا دے جو بالکل سیدھا ہو. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد صراط کے مطلب ہے راستہ. الذین، ان لوگوں کا، انعمتا علیہم، ان پر، علیہم کے مطلب آپ پہلے، ان پر، انعمتا تو نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ خود قرآن کہتا ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء، صدیقین، سچ بولنے والے، شہداء اور جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے. تو یہ جو دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم، جب میں نماز میں یہ الفاظ بولوں تو میں اپنے آپ کو یہ سوچوں کہ اللہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما جو تیرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں. یہ انعام، ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا دے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جس راستے کو اپنایا تھا.
وہ راستہ مجھے دکھا دے. یہ دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا. اور پھر اس کے متصل جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. غیر بھی اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نہ. المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر. تو اے اللہ جن پر تیرا غضب کیا گیا ان لوگوں کے راستے پہ مجھے نہ چلا. جن لوگوں پہ تیرا غضب کیا، جن لوگوں نے تیری کتاب میں تحریف کی، جن لوگوں نے تیری کتاب کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا. اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو پچھلی آنے والی قومیں جو تھیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، جنہوں نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کیا، اور جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کر دیا. یہ دعا ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل نہ فرما. غیر المغضوب علیہم. اور پھر اگلی جو الفاظ ہیں ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. واو کے مطلب اور، لا کے مطلب نہ. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے. یہ وہ لوگ جو پچھلی قوموں میں جن کے اوپر تو نے اپنی کتابیں نازل کی، جن کو تو نے ہدایت دی، اور اس ہدایت کے آنے کے بعد، ان آیات کے آنے کے بعد جنہوں نے ان آیات کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، جو اپنے راستے سے الگ ہو گئے، اے اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل نہ فرمائیے گا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی پاورفل دعا ہے سورۃ الفاتحہ. اور یہ پہلی سورت ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے اس کا مقام اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازہ ہے، قرآن میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہے. اور ایک عجیب بات ہے، یہاں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور اس کے بعد پورا قرآن، اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد پورا قرآن اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت صورت ہے. اس کو ہم دوبارہ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن، بہت مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے. مالکی، مالک ہے، یوم دن کا، الدین قیامت کے، مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، دکھا ہمیں، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا. بنیادی طور پہ یہ جو غیر المغضوب علیہم، اس کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جو صراط الذین پچھلی آیت میں آیا ہے، وہ یہاں پر اس کو ملا کر ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. یعنی یوں سمجھیں وہ جو صراط الذین ہے وہ مغضوب کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ ضالین کے ساتھ بھی آتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. لیکن غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے. یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک سلیس ترجمہ تھا. سورۃ الفاتحہ کے اندر آج ہم تجوید کے حوالے سے اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں. اب اس تلاوت کو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں اپنی غلطیاں جو بھی ہیں اس کو صحیح کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہا کی غلطی کرتے ہیں. الحمد، ان سے ہا نہیں نکلتا، یہ حلق سے نکلے گا یہ ہا، اور یہ حلوے والا ہا ہے. اگلا جو ہے لفظ ہے للہ. للہ لوگ اس کو للہ پڑھتے ہیں.
میں آپ کو پچھلی والی کلاس میں ہم سمجھا چکے ہیں، یہ بنیادی طور پر چونکہ لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس وجہ سے یہ للہ جو ہے، اللہ جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، للہ الحمدللہ۔ رب، را کے اوپر زبر ہے، تو جس را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا وہ را موٹی پڑھی جائے گی، تو رب، رب تیسری یہاں پہ عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور عالمین، عین، عین، عالمین، الحمد للہ رب العالمین، یہ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو آیت ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن، را کے اوپر، رحمان کے را کے اوپر زبر ہے، اور پھر اس زبر کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، راہ، راہ، اور پھر ہا ہے، رح، رح، الرحمن، اور پھر رحیم کے اندر بھی وہی دونوں چیزیں ہیں، را کے اوپر زبر ہے، اس کی وجہ سے اسے موٹا پڑھا جائے گا، اور ہا، الرحمن الرحیم۔ پھر اگلے جو الفاظ ہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایا نہیں، ایا نہیں، ایاک عین، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین کے اندر عموماً غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہا، یہ حروف حلقی کے اندر ہیں، ہا، اہدنا الصراط، صاد، 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 صراط اور طا، یہ دونوں جو ہیں صاد اور طا، 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 اہدنا الصراط، اور پھر مستقیم قاف جو ہے حروف قلقلہ ہے، اس کو پھر ہم نے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، قاف بڑی مشکل سے نکلے گا، آسانی سے نہیں آئے گا، لیکن کوشش کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، یہ جو ذال ہے، ذال دونوں، یہ جو دانتوں کے درمیان میں سے زبان کو نکالنا ہے، تین الفاظ ایسے ہیں جو دانتوں کے درمیان میں سے زبان باہر نکلتی ہے تو نکلتے ہیں، ایک تو ذال ہے، ایک سا ہے، اور ایک ہے وا، تو یہ تین الفاظ ہیں، یہاں پر ہمارا ذال آیا ہے، تو صراط الذین انعمت، عین، اور علیہم، عین، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر، 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 مغضوب، ذوب، ذوب، غیر المغضوب علیہم، علی، عین، اور پھر ہا، علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا، اس صورت میں ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں کہ جو ہماری جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں، جیسے یہ ضالین ہے، نون سے پہلے یا ہے، اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت ختم ہو رہی ہے، میم سے پہلے پھر یا ہے، نستعین میں نون سے پہلے پھر یا ہے، یوم الدین میں نون سے پہلے یا ہے، رحیم میں میم سے پہلے یا ہے، اور عالمین میں بھی نون سے پہلے یا ہے۔
اور ان ساری ساتوں کی ساتوں آیات کا جو اختتام ہے، یہ جو یا آتا ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر، آخری سے پہلے والا جو لفظ ہے یہ ساکن ہے. تو جب بھی یا ساکن ہوگا اور آپ اس آیت کا اختتام کریں گے تو اس کو لمبا کر دیں گے. عالمین، رحیم، یوم الدین، نستعین، مستقیم، ولا الضالین. اب اس کو ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ پرسوں ہوگی. کل انگلش کی کلاس ہے. انگلش کی کلاس ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کو، اور اردو کی کلاس انشاءاللہ ہر پیر، بدھ اور جمعے. جزاک اللہ خیرا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.